چلیے اب ہم ریڈینز کو ڈگریز میں اور ڈگریز کو ریڈین میں تبدیل کرنے کی ایک مشق کرتے ہیں، کچھ مشقیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یاد کر لیں کہ ہم نے کیا سیکھا پچھلی ویڈیو میں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈگریز کی ریڈین میں کنورژن کی یا ریڈین کی ڈگریز میں کنورژن کی، تو ہمیں جو چیز یاد رہنی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ 2 پائی ریڈینز جو کہ پورے کے پورے سرکل کا ایک چکر ہے، وہ دراصل 360 ڈگریز کے برابر ہے. یعنی کہ 360 ڈگریز میں پورا کا پورا ایک سرکل کا چکر پورا ہو جاتا ہے. اور اس کو میں ڈگریز اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو پورا کا پورا ڈگریز ایسے بھی لکھ سکتا ہوں، پورا کا پورا لفظ. تو 2 پائی ریڈینز برابر ہیں 360 ڈگریز کے. اور جب میں اس کو سمپلیفائی کروں گا، دونوں سائڈز کو اگر میں 2 سے تقسیم کروں تو پائی ریڈینز برابر ہو جائیں گے کس کے؟ یہ ہو جائے گا 360 کو میں تقسیم کروں گا 2 سے تو یہ 180 ڈگریز کے برابر ہو جائے گا. اور اگر میں چاہوں تو کسی کو بھی کسی میں کنورٹ کر سکتا ہوں. اگر میں یہاں پہ پائی سے تقسیم کر دوں تو مجھے ایک ریڈین پتہ چل جائے گا 180 اوور پائی ڈگریز کے برابر ہوگا. اور اگر میں اس کو 180 سے تقسیم کروں تو ایک ڈگریز جو پائی اوور 180 ریڈینز کے برابر ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے بڑی مفید ہے. تو اگر میں ریڈینز ایک ریڈین معلوم کرنا چاہوں تو ایک ریڈین کس کے برابر ہوگا؟ یہ ہو جائے گا 180 اوور پائی کے، پائی ڈگریز کے برابر ہو جائے گا. اور یہ دونوں سائڈز ایکویویلنٹ ہوں گے ایک دوسرے کے میجرمنٹ میں. اور اسی طرح سے جب میں 180 ڈگریز ایک ڈگری معلوم کرنا چاہوں تو یہ برابر ہو جائے گا 180 اوور پائی ریڈینز برابر ہو جائے گا 1 ڈگری 1 ڈگری کے. تو یہ جو ہے ڈگریز کو ریڈین میں اور ریڈین کو ڈگریز میں کنورژن کا جو کہتے ہیں یونٹری میتھڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ہر چیز کے پہلے یونٹ معلوم کرتے ہیں. تو اگر مجھ سے کہا جائے کہ 30 ڈگریز کو کنورٹ کیجئے ریڈینز میں تو میں کیا کروں گا؟ میں سب سے پہلے اپنا وہی کام کروں گا جو کہ جو اس کو ہم کو یونٹری انالیسس کہتے ہیں. میں یونٹری انالیسس کروں گا اور میں کہوں گا کہ 30 ڈگریز، اب میں یہ اس کو جان بوجھ کے یہ لفظوں میں لکھ رہا ہوں لفظ کی شکل میں 30 ڈگریز. تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنے ریڈینز ہوتے ہیں ہر ڈگری میں، یا یوں کہے کہ کتنے ریڈینز میں ہر ریڈین میں کتنے ڈگریز ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو پائی ریڈین اوور 180 ڈگریز، یعنی کہ ہر پائی ریڈینز میں 180 ڈگریز ہوتے ہیں. اور جب میں ان دونوں کی دونوں چیزوں کو ملٹیپلائی کروں گا، پائی کے ساتھ ریڈین رکھا جائے گا اور ڈگریز کے ساتھ 180 رکھا جائے گا، تو یہ چیز ایکویویلنٹ ہو جائے گی. تو میں وہی کرنے جا رہا ہوں. تو پائی اوور 180 جو ہے یہ میرے پاس ہو جائے گا، یعنی کہ ہر ریڈین میں یہ چیز میں نے استعمال کی ہے تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے یہاں پر. تو دیکھا جائے تو یہ جو ہے ایک کے ہی برابر ہے. لہٰذا اب میں یہ کہوں گا کہ یہ میں 30 ٹائمز پائی اوور 180. اب آپ دیکھیے ڈینومینیٹر میں ڈگریز ہے، ڈگری اور نیومریٹر میں بھی ڈگریز ہے، تو یہ یونٹس کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. تو یہ ہو جائے گا پائی اوور 6. اس کو میں بلکہ ایک بار پھر اس کے یونٹس جو ہیں لکھ دوں، پائی ریڈینز. تو یہ ہو جائے گا پائی اوور 6 ریڈینز. تو 30 ڈگریز جو ہیں 30 ڈگریز جو ہیں وہ پائی اوور 6 ریڈینز کے برابر ہے. اب اگر مجھ سے کہا جائے کہ پائی اوور 3 ریڈینز کو آپ کنورٹ کیجئے، تبدیل کیجئے ڈگریز میں، تو میں ایک بار پھر کیا کروں؟ میں اس کا الٹ کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ کتنے ڈگریز میں کتنے ریڈینز ہوتے ہیں. اور ایک بار پھر وہی فارمولا جو میں نے اوپر لکھا تھا، یہ پائی ریڈینز برابر ہے 180 ڈگریز کا، تو میں کہوں گا ہر 180 ڈگریز میں پائی ریڈینز ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ چیز ایک ہی کے برابر ہے، تو یہ یونٹری انالیسس کے تحت آ جائے گی. تو ریڈینز اور ریڈینز آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے، کینسل آؤٹ ہو گئے. اب پائی اور پائی بھی آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. 180 اوور 3 کا مطلب کیا ہو گیا؟ 6 یا 18، یعنی کہ 60 ڈگریز کے برابر ہوں گے. یعنی کہ پائی اوور 3 ریڈینز جو ہیں وہ 60 ڈگریز کے برابر ہے. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 45 ڈگریز کو کنورٹ کرنا ہے. 45 ڈگریز کو کنورٹ کرنا ہے. میں اس کو نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں ڈگریز کی، اور اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس میں کتنے ریڈینز ہوتے ہیں. تو ایک بار پھر وہی یونٹری میتھڈ، اسی یونٹ کے انداز میں سوچنے کا طریقہ کہ
कितने रेडियंस में कितने डिग्रीज होते हैं, तो हमें पता है कि पाई रेडियंस में, हर पाई रेडियंस में 180 डिग्रीज होते हैं, यानी कि ये हमारे पास, एक बार फिर मैं ये पाई 180 डिग्रीज लिख दूं, मैंने डिग्रीज लिख दिया था, तो अब ये जो डिग्री की साइन है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये यूनिट है, ये सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, तो 45 पाई ओवर 180 रेडियंस के बराबर हो जाएगा। बल्कि चलें, मैं थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन हो रही होगी तो मैं नोटेशन की जगह पूरा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। 45 डिग्रीज लिखा मैंने, टाइम्स पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। तो पाई रेडियंस ने हर पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होते हैं, तो ये हो जाएगा 45 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय 180। अब आप देख सकते हैं कि ये डिग्रीज और डिग्री आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ जो यूनिट्स बचेंगे वो रेडियंस में बचेंगे। तो 45 जो है वो 90 का आधा होता है और 90 180 का आधा होता है, यानी कि ये 1/4 यानी कि पाई ओवर 4 रेडियंस के बराबर हो जाएगा एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि पाई बाय 4 जो है वो 45 डिग्रीज के बराबर है। एक छोटा सा प्रॉब्लम और कर लेते हैं, माइनस पाई ओवर 2 रेडियंस कितने डिग्री इसके बराबर होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना है। और एक बार फिर हम देखते हैं कि कितने डिग्रीज में कितने रेडियंस होते हैं, वही यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड आपको अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो हर 180 डिग्रीज में पाई रेडियंस होते हैं, यानी अगर इनको तकसीम करते हो तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो रेडियन से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, -180 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा -90 डिग्रीज, क्योंकि यूनिट्स हमारे पास बचे हैं वो डिग्रीज के हैं, -90 डिग्रीज। इसको मैं इस तरह से अलामती तौर पर लिखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको मुफीद पाया होगा। अगली एक वीडियो में मैं और इस पर काम करूंगा ताकि आप पे बात वाज़ेह हो जाए।